السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ 11ویں صدی ہجری کے فقہائے اعظام بزرگان دین جنہوں نے ہندوستان جیسے ظلمت کدے میں اسلام کی شمع کو روشن اور منور کیا، ان حضرات میں حضرت پیر سید عمر ادروس باشبان رحمہ اللہ علیہ کا نام قابل ذکر ہے۔ شہر بلگام میں مذہب اسلام کو پھیلانے میں، اس کی نشر و اشاعت میں حضرت باشبان اور حضرت یوسف قتال رحمہ اللہ علیہ کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ حضرت پیر سید عمر ادروس باشبان رحمہ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ اپنے جدی امجد کی طرح باشبان کے نام سے مشہور اور معروف ہوئے۔ اکثر مورخین کہتے ہیں کہ حضرت باشبان رحمہ اللہ علیہ شافعی المسلک، فقیہ اور استاذ تھے۔ آپ کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ محترم اسحاق بٹی نے حضرت کی پیدائش ہندوستان قرار دی، جبکہ روزنامہ انقلاب ممبئی کے کالم نویس قاضی اطہر مبارک پوری نے اپنے مشہور کالم میں حضرت عمر باشبان رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش 1000 ہجری میں خطۂ عرب کے مقام حضر الموت کو قرار دیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بغداد شریف میں 2 آدمیوں میں فساد ہوا، مقدمہ شہر کے قاضی القضات کے سپرد کیا گیا۔ قاضی نے فریقین سے گواہ طلب کے اتفاق سے فساد پیدا ہونے کے مقام پر کوئی موجود نہیں تھا سوائے ایک بچے کے جس کا نام سید ابو بکر تھا۔ بچے نے قاضی صاحب کی عدالت میں پوری کیفیت بیان کر دی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ شریعت میں بچے کی گواہی نامعتبر ہے۔ بچے نے اپنے حق گوئی کا اصرار کیا۔ جلال میں آ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو قاضی صاحب نے دیکھا کہ بچے کے چہرے پر بزرگی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، داڑھی والا شخص نظر آ رہا ہے۔ پھر بچے نے کہا کہ گواہی لے لو۔ قاضی صاحب کی عدالت میں موجود علماء، فضلاء اور وزیروں نے یہ حالت حاکم وقت کو بتائی۔ حاکم وقت نے آپ کو ابا باشبان کا لقب دیا۔ کثرت استعمال سے الف گر گیا اور باشبان زبان زد و عام ہو گیا، اور یہی لقب آپ کا خاندانی لقب بن گیا۔ حضرت سید ابو بکر باشبان 7ویں پشت سے حضرت سید عمر باشبان رحمہ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ ہیں۔ حضرت باشبان رحمہ اللہ علیہ نے اولاً علماء و فضلاء کی جماعت سے کسب علم کیا، اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یمن کے شہر تریم تشریف لے گئے، جہاں آپ نے جید علماء کرام کے سامنے زانوِ تلمس کو طے کیا۔ چنانچہ شیخ عبداللہ بن شیخ اور ان کے فرزند شیخ زین العابدین سے آپ نے اخذ علم کیا۔ قاضی عبد الرحمن بن شہاب الدین سے آپ نے علم فقہ حاصل کی۔ شیخ ابو بکر بن شہاب الدین، شیخ احمد بن شہاب الدین اور شیخ محمد ہادی کے دروازے پر آپ دیگر علوم حاصل کرنے کے لیے دستک دی۔ علم و معرفت کی تشنگی پھر بھی باقی رہی تو آپ نے تریم سے حجاز مقدس کو رخت سفر باندھا اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سکونت پذیر رہے۔ دیار مقدس میں علماء اعظام کی ایک عظیم جماعت سے آپ اکتسابی علم و فن کیا، جن میں بالخصوص سید عمر بن عبد الرحیم بصری، شیخ احمد بن ابراہیم علان، شیخ عبد الرحمن خطیب وغیرہ جیسے محدثین شامل ہیں۔ وہاں کے مشائخ سے آپ نے خرقہ خلافت پہنا اور اکثر نے آپ کو سند و خلافت عطا فرمائی۔ حرمین شریف پہن میں آپ کسب علم کے بعد واپس تریم شہر تشریف لے گئے۔ تریم شہر واپس آنے کے بعد آپ نے شادی کی اور درس و تدریس کی خدمات انجام دینے لگے۔ پھر باجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہندوستان کا قصد کیا۔ اس زمانے میں سورت کی بندرگاہ بڑی مشہور تھی، وہاں آپ مقیم ہوئے۔ حضرت سید محمد بن عبداللہ علی ادروس کی خدمت میں پہنچے، طریقت و معرفت کے اصول سیکھے اور باقاعدہ ان کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہوئے۔ آپ کی خدمت میں رہ کر طریقت اور معرفت کے آپ اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے اور صوفیاء کرام کے زمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت شیخ الاسلام ادروس رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ اس کے بعد آپ نے احمد نگر خصوصاً دکن کی طرف رخت سفر باندھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک عنبر کے سر پر تاج سلطنت نہیں رکھا گیا تھا۔ خود حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کیا۔ کچھ عرصے بعد ملک عنبر برسر اقتدار آیا تو حضرت باشبان رحمہ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ ملک عنبر نے شایان شان آپ کا استقبال کیا اور دربار میں جگہ دی۔ یہاں آپ ایک عرصے تک مصروف درس و افتاء رہے۔ ملک عنبر کے انتقال کے بعد آپ بیجاپور تشریف لائے، جہاں عادل شاہی حکومت کا دورہ تھا اور وہ عادل شاہی بادشاہ عالموں اور فاضلوں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ بیجاپور میں علی عادل شاہ اس وقت فرما روائے سلطنت تھا۔ اس نے حضرت باشبان کی بہت تعظیم کی اور تکریم کی اور انعامات اور اعزازات سے نوازا۔ آپ کی مخلصانہ خدمت کی اور حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ ایک مدت تک آپ بیجاپور میں شہزادوں کے اتالق بن کر درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔
علی عادل شاہ نے حسن عقیدت کے طور پر آپ کو بیلگام کی جاگیر، نانی موزہ اور بہت سی جاگیر بطور انعام بخشی۔ اس کے بعد حضرت باشبان رحمہ اللہ علیہ آخری ایام تک، زندگی کے آخری سفر تک بیلگام میں سکونت پذیر رہے اور خلق خدا کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت باشبان رحمہ اللہ علیہ نے بیلگام میں ایک اقامتی مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ اس اقامتی درسگاہ میں طلباء کی کثیر جماعت آپ سے اکتساب علم و فن کیا کرتی تھی، اور آپ کی ایک نجی لائبریری، ذاتی کتب خانہ بھی تھا۔ آپ طلباء کی خود کفالت کیا کرتے اور انہیں کتابیں مہیا کرتے اور کھلے دل سے مال و زر عطا کرتے، قیام و طعام کا انتظام کرتے اور پہننے کے لیے کپڑے وغیرہ دیتے اور ان کے تمام مصارف کی کفالت فرماتے۔ آپ کی اخلاق نہایت بلند اور شان و شوکت بہت اونچی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، نہایت خلیق و مربی شخصیت کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی شاگردوں کی تعداد تقریباً 5000 سے زائد تھی۔ حضرت باشبان رحمہ اللہ علیہ نے بیلگام میں سکونت اختیار کرنے کے بعد سب سے پہلے وہاں ایک مسجد تعمیر کی، جہاں آپ درس و تدریس کی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ ایک عرصے دراز کے بعد یہ مسجد رفتہ رفتہ منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد اس مسجد کو از سر نو تعمیر کیا گیا اور اس کے بعد اس مسجد کا نام مسجد باشبان رکھا گیا۔ ایک زمانے کے بعد آپ کے نام نامی سے منسوب باشبان ہائی اسکول قائم کی گئی، جو تحریک باشبان کے زیر انتظام، اور اس کے علاوہ تحریک باشبان کے نام سے ایک تنظیم بھی قائم کی گئی، جو ہر سال تعطیلات میں اسکول کالجوں کی چھٹیوں میں دینی تعلیمات کے لیے دینی سمر کیمپ کا انعقاد کرتی ہے۔ اور بزم باشبان کے نام سے ایک تنظیم بھی، ایک تحریک بھی قائم کی گئی، جو اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حضرت باشبان رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا سید نور باشا اور حضرت سید مولانا منیر باشا علیہم الرحمہ نے بہت بڑھیا کام انجام دیے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت باشبان رحمہ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے سے آسیب کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت پیر سید عمر ادروس باشبان رحمہ اللہ علیہ نے بروز جمعرات 18 شعبان 1067 ہجری میں 62 سال کی عمر میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے وصال کو تقریباً 400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کا مزار بیلگام کے قلب شہر یعنی بھنڈی بازار میں واقع ہے۔ یہاں ہزاروں معتقدین آج بھی روحانی فیوز و برکات کے حصول کے لیے آپ کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے بھی کئی مرتبہ آپ کے در دولت پر حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ 18 شعبان کی 19ویں شب کو آپ کا صندل و عروج شریف نہایت تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ کو سما سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے عرس میں سما نہیں ہوتا، بلکہ صندل کی شب محفل ذکر و اذکار منعقد کی جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں، اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو ضرور لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔